14 رمضان ساتھیوں بھائیوں بہنوں تمام میری دکھیاری بہنیں دوست احباب، آج کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں منڈے کا دن ہے، 14 رمضان کا دن ہے۔ تمام ساتھی بہن بھائی دوست احباب چند سیکنڈ کا یہ وظیفہ پڑھ کے، یہ وہ وظیفہ ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں سورہ کوثر کا، کہ آج 14 رمضان کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے شام تک تمام کے تمام لوگ اللہ پاک کے حکم سے کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ ایسا عمل ہے رمضان کی 14 تاریخ کا دوستوں بھائیوں بہنوں، کہ پڑھتے ہی اگر تمہاری ہر حاجت مراد منٹوں سیکنڈوں میں نہ پوری ہو جائے تو پھر کہنا۔ آج کے دن کا وہ سچا عمل بتلانے لگا ہوں کہ ساری زندگی جو بندہ یا بندی وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہوں، اعمال کر کر کے تھک چکے ہوں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوئی وظیفہ اثر نہ کرتا ہو، کوئی حاجت مراد پوری نہ ہوتی ہو، آج کے دن کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں دولت کا طوفان اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج کے دن کا یہ سچا وظیفہ پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنی ہر حاجت مراد کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لینا۔ ساری زندگی وظائف پڑھ لیے، اعمال کر لیے، لیکن آج تک کوئی وظیفہ اگر تمہارا کامیاب نہ ہو سکا تو آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا۔ ساری زندگی اگر دولت میں نہ کھیلو تو پھر مجھے کہنا۔ ساری زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں دولت کی کمی نہ رہے گی، ساری زندگی انشاءاللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ آج وہ عمل بتلانے لگا ہوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پورا کا پورا دن موجود ہے۔ 14 رمضان منڈے کا دن ہے، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، کوئی شہر، گاؤں، گلی، محلہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں سے بھی موجود ہو، اپنے ملک میں، شہر میں، گاؤں میں، گلی میں، محلے میں سکون سے اطمینان سے 15-20 سیکنڈ آدھی منٹ کے لیے بیٹھنا اور بتلائے ہوئے طریقے سے یہ سورہ کوثر کا عمل پڑھ لینا۔ اگر منٹوں سیکنڈوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں دنیا جہاں کی تمہاری حاجت مراد پوری نہ ہو جائے، وہ میرے بہن بھائی کہ جن پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض داروں نے ساتھیوں بہنوں بھائیوں آخری وارننگ دے دی ہے کہ بس ہمارے پیسے لوٹا دو، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وہ عمل ہے کہ آج کے دن جو دکھیارا پریشان بہن بھائی اپنے قرضوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، قرضوں سے نجات پانے کے لیے یہ وظیفہ پڑھتا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر اس کے قرضے ادا ہو جاتے ہیں۔ دنیا جہاں کے آپ پر قرضے ہوں، دنیا جہاں کی آپ لوگوں پر اگر پریشانیاں ہوں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر اگر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ آج کے دن وہ میرے دوست احباب جن کی ساری زندگی وظائف پڑھتے پڑھتے اعمال کرتے کرتے گزر چکی ہے، لیکن ساتھیوں دوستوں آج تک تمہارا کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہو سکا، آج تک تمہاری کوئی بھی حاجت مراد اگر تو پوری نہ ہو سکی تو آج کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ دولت کی ایسی بارش تم نے کبھی زندگی میں نہ کی ہوگی، نہ دیکھی ہوگی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج لوگ اگر تمہیں دھتکار رہے ہیں، تمہاری بے بسی کا، تمہاری غریبی کا، تمہارے برے وقت کا لوگ اگر مذاق بنا رہے ہیں، آج 14 رمضان کا دن ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں منڈے کا دن ہے۔ اس دن کو خدارہ غفلت میں نہ گزار دینا، اس دن کو خدارہ لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ اس دن اگر یہ وظیفہ کسی بھی حال میں نہ پڑھ سکے تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ آج کے دن جہاں موجود ہو، چاہے گھر میں، چاہے دفتر میں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، چاہے مدرسے میں، سکون سے اطمینان سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹھ جانا، تسلی سے اطمینان سے بیٹھنا، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آغاز کرنا۔ جو تمہیں بہتر لگے تم وہ درود پاک پڑھ لینا، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا۔ جو بہتر لگے دوستوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں وہ درود پاک پڑھتے ہی اس خاص عمل کا آغاز کر دینا۔ اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لو، تمام میرے بہن بھائی دوست احباب ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اسی وقت ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب تک آپ لوگ اس عمل کو پڑھیں، یعنی کہ آج 14 رمضان کو گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، جہاں کہیں بیٹھ گئے، جب تک ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ عمل کریں، ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں بیٹھ کر آپ کو کمپلیٹ عمل ایک ساتھ کرنا ہے، چاہے 20 سیکنڈ لگیں، چاہے 25 سیکنڈ لگیں، چاہے آدھی منٹ لگے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے خدارہ مت کرنا۔ اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ سوال نہ رکھنا کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ جو ہم پڑھ رہے ہیں
یہ اثر کرے گا بھی یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق دولت روپیہ پیسہ ملے گا نہیں ملے گا، دلوں میں وسوسے سوالات رکھو گے تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کبھی زندگی میں کوئی وظیفہ تمہارا کامیاب نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے تمام میری دکھیاری بہنیں دوست احباب، سب سے پہلے بھائیوں بہنوں آپ کو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بہتر لگے جو یاد ہو دوستوں بھائیوں بہنوں وہ درود پاک پڑھنا اور اس خاص عمل کا آغاز کر دینا۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد تمام دکھیاری بہنیں دوست احباب جب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو دوستوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوری طور پر اس عمل کے اندر اب کیا کریں گے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ایک بار آپ نے جیسے ہی درود پاک پڑھ لیا تو فوراً اس عمل کا آغاز کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھتے ہی پڑھتے جب عمل پڑھنے لگے بتلانے لگو تو آسان سمجھ کر چھوڑ کے بھاگیے گا مت کہ یہ تو بڑا آسان سا عمل ہے، اس میں کیا ہوگا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کے اندر وہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، ایسی جگہ سے دولت اور روپیہ پیسہ آپ کے پاس برستے ہوئے آئے گا کہ آپ نے گمان تک نہ کیا ہوگا۔ کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج کے دن 14 رمضان کے دن جو پریشان حال بندہ اللہ پاک سے اس عمل کو پڑھنے کے بعد اپنی حاجتوں کے لیے مرادوں کے لیے دعا مانگتا ہے تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کریم کی رحمت عمل کے پڑھتے ہی جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام فوراً پیش کریں گے تو رب کی ذات کہے گی اے فرشتوں میں اس بندے سے بے حد راضی ہوا ہوں، جو مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو، دولت شہرت روپیہ پیسہ دنیا جہاں کے خزانے بھی اسے چاہیے تو فرشتوں آج اسے دے دو۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں عمل پڑھتے ہی دولت والے فرشتے تمہارے گھر میں دولت لا کر رکھ کر چلے جائیں گے۔ دولت والے فرشتے انسانی شکل میں آئیں گے اور تمہارے گھر میں دروازے بجا کر دولت دے کر جائیں گے۔ لوگ دروازے بجا کر دولت دے کر جائیں گے۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے گھر کا بچہ کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں تم سے وظیفہ پوچھنے آئیں گے کہ کیا تم نے اچانک پڑھ لیا، کون سا ایسا عمل کر لیا کہ ایسی تمہاری زندگی تبدیل ہو گئی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج کا عمل جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، کسی کو لاکھوں کروڑوں بھی دو گے نا تو بھی کوئی آپ کو یہ عمل نہیں بتائے گا۔ 14 رمضان کا پیر کے دن کا یہ وہ سچا عمل ہے کہ جس نے بھی آج تک پڑھ لیا اس کی تقدیر بدل گئی، قسمت کے بند دروازوں کو یہ عمل کھول دیتا ہے۔ پڑھنے والے کی ایسی جگہ سے مدد ہوتی ہے کہ پڑھنے والا بھی خود حیران رہ جائے کہ یہ پیسہ یہ دولت یہ رزق اچانک کہاں سے آ گیا۔ ساری زندگی تم نے وظائف پڑھ لیے، ساری زندگی ساتھیوں بھائیوں بہنوں اعمال کر لیے، لیکن آج تک تمہارا کوئی وظیفہ اگر کامیاب نہ ہو سکا تو آج میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگوں کو ایسا خاص عمل بتلانے لگا ہوں کہ چلتے پھرتے آج 14 رمضان کے دن یہ عمل پڑھ لینا۔ سب سے پہلے ساتھیوں بھائیوں بہنوں سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا جہاں تمہارا دل کرے، چاہے گھر میں بیٹھ جانا، چاہے دکان میں بیٹھ جانا، چاہے دفتر میں بیٹھ جانا، جہاں دل کرے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹھ جانا۔ اور سب سے پہلے عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں آج 14 رمضان کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ درود پاک جب پڑھ لیں تو فوراً اس عمل کے اندر آپ لوگوں کو بھائیوں بہنوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم فوری طور پر پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ اور دوستوں بھائیوں بہنوں پہلا کمال کا جو وظیفہ اس عمل میں آپ کو شامل کرنا ہے بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا مجرب وظیفہ ہے۔ ایسا کمال کا وظیفہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تمام دوست احباب ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ جب یہ عمل شروع کریں
आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ ली, तो पहला कमाल का वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों जो इस अमल में आपको शामिल करना है, ये वजीफ़ा है या रब्बना 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 या रब्बना। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, फर्स्ट नंबर पर यानी कि पहले नंबर पर आपको इस अमल के अंदर जो ख़ास वजीफ़ा शामिल करना है, या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ना है। और सिर्फ़ ये वजीफ़ा या रब्बना का साथियों भाइयों बहनों आप लोगों को इस अमल में 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ के आपने ये अमल शुरू किया साथियों भाइयों बहनों, और पहले नंबर पर जो मैंने आपको वजीफ़ा बताया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही आपको जो पहला वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों इस अमल में पढ़ना है, फर्स्ट नंबर पर यह वजीफ़ा 7 मरतबा या रब्बना का पढ़ना है 7 टाइम। 7 मरतबा जब या रब्बना का वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों पढ़ लें तो फ़ौरन इस अमल के अंदर आपको क्या करना है ये आप लोग समझ लें। अब तमाम मेरे साथी बहन भाई दोस्त अहबाब 7 मरतबा साथियों भाइयों बहनों जैसे ही आपने या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ लिया तो फ़ौरी तौर पर इस अमल के अंदर साथियों भाइयों बहनों सेकंड नंबर पर एक और कमाल का वजीफ़ा शामिल कर देना है। ये वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों आपको आपकी स्क्रीन पर भी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा है, सिंपल सा वजीफ़ा है, छोटा सा वजीफ़ा है, इतना आसान वजीफ़ा है साथियों भाइयों बहनों के कोई बच्चा भी चाहे तो बड़े आराम से पढ़ ले। आपने पहला वजीफ़ा 7 बार पढ़ लिया या रब्बना का, तो फ़ौरन इस अमल के अंदर सेकंड नंबर पर जो कमाल का वजीफ़ा पढ़ना है। और याद रखिएगा जो वजीफ़ा जितनी बार पढ़ना है उतनी बार ही पढ़ना है, अपनी तरफ से आपको कमी पेशी नहीं करनी और पूरे दिल से पूरे यकीन से ये अमल करना है। और अमल को पढ़ते वक्त साथियों भाइयों बहनों किसी से थोड़ी सी भी आपको बातचीत नहीं करनी, पूरी तवज्जो, पूरा ध्यान, पूरा दिल आपका सिर्फ़ और सिर्फ वजीफ़ा की जानिब होना चाहिए। बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से अगर अमल करोगे साथियों भाइयों बहनों तो कुछ भी हासिल ना होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ना, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए पढ़ना, बेदिली से बेतरतीबी से खुदारा इस अमल को ना पढ़ना। और जैसे ही साथियों भाइयों बहनों अमल कर लो अल्लाह पाक से आखिर में अपने लिए दुआएं ज़रूर मांगना। आप लोगों ने पहला वजीफ़ा साथियों भाइयों बहनों या रब्बना का पढ़ लिया 7 मरतबा, तो सेकंड नंबर पर अब इस अमल में आपको क्या शामिल करना है ये आप लोग समझ लें। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। एक मरतबा साथियों भाइयों बहनों आपको इस अमल के अंदर सूरह कौसर पढ़नी है, सिर्फ़ एक बार, ओनली वन टाइम, सिर्फ़ एक मरतबा साथियों भाइयों बहनों आपको इस अमल के अंदर सूरह कौसर शामिल कर देनी है। एक मरतबा जैसे ही साथियों भाइयों बहनों सूरह कौसर पढ़ लें इस अमल में तो फ़ौरी तौर पर अमल का आखिरी वजीफ़ा समझ लीजिए कौन सा किस तरह पढ़ना है। और साथियों भाइयों बहनों ये अमल पूरा का पूरा जो आपको बतलाने लगा हूँ, इस अमल को पढ़ने के बाद जो भी आपकी हाजतें हों, वैसे तो ये वो अमल है कि बंदा अगर आखिर में अपने लिए दुआ ना भी मांगे ना तो साथियों भाइयों बहनों अल्लाह पाक उसकी जो हाजतें होती हैं, जो मुरादें होती हैं साथियों भाइयों बहनों पूरी कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को साथियों भाइयों बहनों अपने लिए दुआएं ज़रूर मांगनी है। अपनी जो भी हाजतें हों, मुरादें हों साथियों भाइयों बहनों उसके लिए अल्लाह पाक से खूब दुआएं मांगिएगा। जब तक दुआ ना मांगेंगे साथियों भाइयों बहनों आपका ये अमल कंप्लीट ना होगा। आप लोगों ने साथियों भाइयों बहनों सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ के ये अमल शुरू किया, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद पहला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया 7 मरतबा या रब्बना का 7 टाइम। 7 मरतबा जब या रब्बना का वजीफ़ा आपने पढ़ लिया दोस्तों साथियों भाइयों बहनों तो फ़ौरी तौर पर इस अमल के अंदर तमाम मेरी दुखियारी बहनें दोस्त अहबाब एक बार आप लोग सूरह कौसर पढ़ेंगे। साथियों भाइयों बहनों जैसे ही आप लोग एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ लें तो फ़ौरी तौर पर इस अमल के अंदर तमाम मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब सूरह कौसर पढ़ने के फ़ौरन बाद क्या करेंगे ये आप लोग समझ लें। सूरह कौसर पढ़ने के फ़ौरन बाद तमाम मेरे बहन भाई दोस्त अहबाब जब एक बार आप लोग सूरह कौसर पढ़ लें
تو دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اب آپ کو اس عمل میں کیا شامل کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ آخری وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کا فوری طور پر پڑھنا شروع کر دینا کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے یہ بھی میرے بھائی بہن سمجھ لیں۔ آخری وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، جو اس عمل کا آپ لوگ پڑھیں گے، یہ خاص وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ اپنے انداز میں پڑھیے گا، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ اس عمل میں تمام میرے بہن بھائی دوست احباب سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں پڑھیں گے۔ کتنی بار پڑھیں گے، کتنی ترتیب سے پڑھیں گے یہ بھی سمجھ لیں، اور اس آخری وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کریں گے اور عمل کی اجازت کے لیے کیا کریں گے یہ بھی سمجھ لیں۔ آخری وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کا یا ذل جلال والاکرام کا 14 مرتبہ یعنی کہ 14 ٹائم آپ کو اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو۔ 10 اور 4 مرتبہ یعنی کہ 14 مرتبہ جب پڑھ لیں تو فوراً اسی وقت پہلے تو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی درود پاک 1 مرتبہ آخر میں پڑھ کے اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا مانگیے گا، اور دعا مانگنے کے بعد ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ عمل کی اجازت کے لیے تمام دکھیاری بہنیں، دوست، بھائی بہن احباب کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اگر اس عمل کی اجازت چاہتے ہیں تو اپنا نام پیارا سا کامنٹس میں لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کو عمل کی اجازت دے دی جائے گی۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، چینل پر نیو ہیں، فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔